بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتلوں کی سزا اور ظالم بادشاہ بخت نصر کے خطرناک انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر کے اپنے اولیاء اور دوستوں کا انتقام لے تو وہ اپنی بدترین مخلوق کے ذریعے ان کا انتقام لیتا ہے، جیسا کہ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انتقام بخت نصر کے ذریعے سے لیا۔ جس وقت بیت المقدس کے ہوسکار بادشاہ ہیرودیس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مقدس آپ کے بدن سے جدا کیا، آپ علیہ السلام کا خون نکلنے لگا اور ایک قطرہ زمین پر گرا جو ابلنے لگا۔ اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی جاتی وہ جوش مار کر باہر نکل آتی، وہاں پر مٹی ڈالتے ڈالتے وہاں سرخ رنگ کا ٹیلا بن گیا، لیکن خون کا ابلنا بند نہ ہوا۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ اس زمانے کا ایک باغی شخص جس کا نام بخت نصر تھا، جو ایندھن بیچنے کا کام کرتا، نیز آوارہ گرد لوگ اس کے دوست تھے، اس نے ان لوگوں کو ساتھ ملا شورش برپا کی۔ وہ جہاں پر جاتے قتل و غارت کرتے، حتیٰ کہ وہ بیت المقدس پہنچے، اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے ظالم حکمرانوں کو بدتر طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا۔ بخت نصر نے وہاں سرخ ٹیلا دیکھا اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا، یہ ٹیلا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ عرصہ قبل یہاں کے بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور ان کا سر بدن سے الگ کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا خون زمین پر گرا جو ابلنے لگا، اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی گئی وہ بند نہ ہوا، آخر کار یہاں پر سرخ رنگ کا ٹیلا بن گیا۔ بخت نصر نے کہا، میں اس ٹیلے پر اس قدر لوگوں کو قتل کروں گا کہ خون خود بخود ابلنے سے رک جائے گا۔ اس کا یہ ارادہ بیت المقدس کے اور اس کے لوگوں کے لیے مکافات عمل ہے کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر خاموشی اختیار کی اور اس ظالم بادشاہ پر زبان نہ کھولی۔ بخت نصر کے حکم سے اس ٹیلے پر 70,000 لوگ قتل کیے گئے، لیکن خون کا ابلنا بند نہ ہوا۔ بخت نصر نے پوچھا، کیا اس علاقے میں کوئی شخص باقی بچ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت بچ گئی ہے، غالباً یہ ہیرودیس کی بیٹی تھی۔ سپاہیوں نے اس کے حکم پر عمل کیا اور اسے لا کر اس ٹیلے پر قتل کر دیا۔ اس کے بعد خون کا ابلنا بند ہو گیا۔ بخت نصر نے شام اور فلسطین کو فتح کرنے کے بعد بابل پہنچا، وہاں پر ایک شہر آباد کیا اور ایک کنواں کھودا۔ اس کے بعد پیغمبر دانیال کو گرفتار کر کے اس کنویں میں ڈالا۔ ایک شیرنی بھی اس کنویں میں ڈالی گئی تاکہ وہ اسے پھاڑ کھائے۔ وہ شیرنی اس کنویں کی گیلی مٹی کھاتی رہی اور حضرت دانیال کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر پر وحی نازل کی کہ فلاں کنویں تک جائیں اور دانیال تک کھانا پہنچائیں۔ وہ پیغمبر کنویں پر آئے اور آواز دی، اے دانیال! تو حضرت دانیال نے آواز دی، ہاں میں بہت دور سے آواز سن رہا ہوں۔ اس پیغمبر نے کہا، اے دانیال، آپ کے خدا نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کھانے پینے کا سامان نیچے پہنچایا۔ حضرت دانیال نے خدا کی حمد و ثنا کی اور بے حد شکر ادا کیا۔ اس وقت بخت نصر نے ایک خواب میں دیکھا، ستارہ شناس کے لوگوں کو بلایا۔ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا اور ستارہ شناس کے لوگوں کو بلایا۔ انہوں نے کہا، جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اسے بیان کریں تاکہ ہم اس کی تعمیر کر سکیں۔ بخت نصر غصے میں آ گیا اور کہا، میں سالہ سال تم لوگوں کو غرق برق لباس اور روزی دے رہا ہوں، لیکن تم لوگ نہیں جانتے میں نے کیسا خواب دیکھا ہے، بس مجھے تم لوگوں سے کیا فائدہ؟ پھر اس کے حکم سے ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس دوران وہاں پر موجود افراد میں سے کسی نے کہا، اگر تم کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہو جس کے پاس علم و مصروفیت ہو اور وہ فقط اس شخص کے پاس ہے جس کو تم نے کنویں میں ڈال رکھا ہے، وہ اور ایک شیرنی وہاں پر چھوڑی ہے تاکہ وہ اسے کھا جائے، لیکن شیرنی نے اسے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اسے دودھ پلاتی ہے۔ اور اس نے حضرت دانیال کو بلایا اور ان سے پوچھا، میں نے خواب میں جو دیکھا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے دیکھا کہ تیرا سر لوہے کا، پاؤں تانبے کے اور سینہ سونے کا ہو گیا ہے۔ بخت نصر نے کہا، ہاں خواب تو یہی ہے، میں اس کی تعمیر جاننا چاہتا ہوں۔
حضرت دانیال نے فرمایا کہ ایک ایرانی انسان جو غلام ہے تجھے 3 دن بعد قتل کر دے گا۔ بخت نصر نے کہا میرے پاس 7 قلعے ہیں اور ہر قلعے کے دروازے پر کئی محافظ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر گیٹ پر ایک مرغابی ہے جو نئے آنے والے شخص پر چلاتی ہے اور سپاہی اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ حضرت دانیال نے کہا جیسے میں نے کہا ہے ضرور ایسے ہی ہوگا۔ بخت نصر نے بطور احتیاطاً اپنے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دیا اور کہا جو بھی ناآشنا شخص نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے، اور حضرت دانیال سے کہا تم 3 دن تک یہاں رہو گے، اگر ان دنوں میں مجھے کچھ نہ ہوا تو تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت دانیال کو وہاں قید کر لیا گیا۔ پہلا اور دوسرا دن سلامتی سے گزر گیا، اور جب تیسرا دن آیا تو بخت نصر کا دل اپنے محل میں تنگ آ گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ تھوڑی دیر تک چلے پھرے اور تازہ ہوا کھانے کے بعد محل میں لوٹ آئے۔ اس طرح تیسرا دن بھی سلامتی سے گزر گیا۔ جب وہ اپنے محل سے باہر آیا تو اس کی ایک ایرانی جوان سے ملاقات ہوئی جس کو اس نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن اس کو معلوم نہ تھا کہ یہ ایرانی ہے۔ اس کے ہاتھ میں اپنی تلوار دی اور کہا میرے بیٹے ہوشیار رہنا کہ محل میں کوئی بھی داخل نہ ہو، اور اگر کوئی داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے قتل کر دو، خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے تلوار اپنے ہاتھ میں تھامی اور تھوڑی دیر بعد بخت نصر